بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 کا میں نے انتخاب کیا ہے. مختصر سا حصہ ہے اور ایک ہی بات سننے والوں کے اذہان تک پہنچانے کے لیے کہ قرآن بہرحال اپنے ماننے والوں کو کچھ باتیں بتاتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہے، ایک حقیقت کی طرف متوجہ کرا رہا ہے. اور اس جملے میں بھی قرآن اپنے ماننے والوں کو، اپنے قاری کو، اپنے پڑھنے والے کو یہ کہہ رہا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. واقعات تم بیان کرو، شاید سننے والے سوچنے لگیں، فکر کرنے لگیں، غور کرنے لگیں. حکم سب سے ہے، جسے بولنا آتا ہے سب کے سامنے ان کے لیے بھی حکم ہے کہ تم واقعات کو بیان کرو، مگر لب و لہجہ تمہیں وہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو سن رہا ہو وہ اس سے کچھ پانے لگے، اس سے اس کو کچھ سمجھ میں آنے لگے، اس سے اس کو روشنی ملنے لگے، اس سے اسے کسی انجام پر جو صحیح انجام ہے وہاں تک پہنچنے کا راستہ مل جائے. اس کو یقیناً اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے. قصہ نہیں بیان کرنا ہے، کہانی نہیں بیان کرنا، جو بھی واقعہ اس واقعے سے مجھے کیا مل رہا ہے، میں کسی کو کیا بتا سکتا ہوں، میں کسی کو روشنی اور راستہ کیا دکھا سکتا ہوں اس واقعے سے، اس چیز کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے. دیکھیں، میں اپنی بات کو کہنے کے لیے ایک عرض کروں، ہم شیعہ ہیں اور اس بات پر فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں، اور یقیناً قیامت تک اس بات پر فخر ہوگا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والوں میں سے ہیں. اور جب بھی کبھی یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والوں میں سے ہیں تو یقیناً شکر الہی کرنا چاہیے اور اپنی ماؤں کو دعائیں دینا چاہیے، ان کی زندگی کے طویل ہونے کی اور ان کے سائے کے باقی رہنے کی بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اگر میری ماں کی آغوش مجھے نہ ملی ہوتی، بچپن ہی میں انہی نے علم کا بوسہ دینا نہ سکھایا ہوتا، بچپن ہی میں مجھے جلوس میں لے جانا نہ سکھایا ہوتا، غم حسین میں قلب میں حرارت پیدا کرنے کا سلیقہ نہ سکھایا ہوتا، آنکھوں سے آنسو کی لذت کا پتہ نہ بتایا ہوتا، تو شاید ہم اس سے بہت دور ہوتے، بہت دور ہوتے. میں ایک بات کہہ کر کے عرض کروں کہ عزیزان گرامی، یقیناً شیعہ ہونا ایک فخر کی بات ہے اور فرش عزا پہ آنا ایک بہت بڑی عظمت کی بات ہے. اس لیے میں ایک بات کہوں نا کہ فرش عزا پہ آنا ایک عظمت ہے. ایک بات میں نے کہی تھی، لیکن بعض میں نے کل بھی کہا تھا اور کہہ رہا ہوں، میں اب کئی بات کو دہرانے کا نہیں، قطعاً مجھے ایک نئی بات کہنی ہے، لیکن اس کو بتانے کے لیے یقین کیجئے فرش عزا پہ جو آتا ہے اگر اسے بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے تو اللہ نے جو یہ کان دیے ہیں اس کا کام سننا ہے. کچھ چیزیں اگر اس کان سے گزر بھی جائیں تو وہ بھی مفید ہوتی ہیں، خالی گزر جائے وہ بھی مفید ہوتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. ائمہ اہل بیت کے جو نام ہیں یہ خالی نام نہیں ہیں، یقین کیجئے یہ اسم اعظم ہیں. جس امام کا بھی ہم نام لیتے ہیں وہ خالی نام نہیں ہے، اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے. چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
قسم کھا کے بات کہی کہ نحن واللہ اسماء اللہ الحسنی، قسم ہے پروردگار عالم کی، ہم ہی اللہ کے اسماء حسنی ہیں، اسم اعظم ہے۔ ہم علی کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، ہم زہرا کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، ہم حسن کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے، ہم حسین کہتے ہیں یہ اسم اعظم ہے۔ یہ اگر کانوں سے لفظ گزر جائیں تو لفظوں کے بھی اثرات ہوتے ہیں، لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس بات کی تکمیل کے لیے بات کہنا چاہوں گا کہ لفظ بولے جاتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ کسی صاحب عزت انسان کے لیے کوئی برا لفظ بول دیا جائے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اگر شریف آدمی ہو، اس کو کسی ایسے لفظ سے ایجاد کر دیا جائے جو اس کی شرافت کے خلاف ہو، تو چونکہ شریف ہے وہ اٹھے گا تو نہیں مارنے کے لیے، لیکن اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ کسی نے کچھ کہا نہیں ہے، لفظوں کا اثر ہے، یہ لفظوں کا اثر ہوتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی آدمی سے اچھے الفاظ بول دیے جاتے ہیں تو اس کا چہرہ کھل جاتا ہے، یعنی لفظوں کا ایک اثر ہوتا ہے، لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں، بولنے کا انداز ہوتا ہے، لفظوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایسے ہی معصومین علیہ السلام کے نام وہ ہیں جو اس دنیا میں نہیں رکھے گئے ہیں، یہ نام بھی آسمانی ہیں، یہ نام الہی ہیں، اس کا انتخاب پروردگار عالم نے کیا ہے۔ معصومین نے اپنے نام کو حسن کہا ہے کہ ہمارا ہی نام اسماء حسنی ہے، اور یقین کیجئے اس لیے کہا ہے اسماء حسنی کہ اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور اثرات کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہی ہے کہ تم اپنے بچوں کے نام اچھے رکھا کرو۔ اگر کسی نے آ کر کے معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اللہ نے ہمیں نعمت اولاد سے نوازا ہے، میں نے خود اس روایت کو دیکھا ہے، کسی نے آ کے یہ کہا کہ فرزند رسول اللہ نے ہمیں بیٹی سے نوازا ہے، جلدی سے پوچھ لے تم نے نام کیا رکھا ہے، تم نے نام کیا رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے فاطمہ نام رکھا ہے۔ خدا کے سامنے نام کہا، امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھو اس کا احترام کرنا، اس کا احترام کرنا، یعنی تم نے جب اتنا عظیم نام بھی رکھ دیا ہے تو احترام کرنا، ہماری جدہ ماجدہ کو یاد کر کے ان کے نام کو احترام کرنا، کبھی اس کو نام کو بگاڑنا نہیں۔ اور یقین کیجئے کہ یہ خود نام بھی ان کی حفاظت کا ذریعہ ہو جاتے ہیں، تعویذ ہو جائے کرتا، اس کا احترام کیا جائے تو اسی احترام کے ساتھ ساتھ جو اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ چونکہ میرا موضوع نہیں، اس بات میں نہیں کہنا چاہتا، تو صرف یہ بات پہنچانے کے لیے کہ اگر فرش ادا پہ آ گئے ہیں، اس کو سمجھیے توفیق الہی ہے، اللہ کی طرف سے توفیق الہی ہے۔ کہنے والا کہاں سے بات کر رہا ہے نہ بھی سمجھ میں آئے تو اگر صرف کانوں میں یہ الفاظ بھی گزر جائیں تو اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ خصوصاً میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہوں گا، کبھی اس جگہ کے آنے کو نہ چھوڑنا، کبھی اپنے بچوں کو لانے کو بھول نہ جائیے گا کہ آخر کیا ضرورت ہے۔ خدا کی قسم یہ نام بھی کانوں سے گزریں گے تو کبھی بازار کے حالات اسے بہکا بھی دیں گے، کبھی ماحول اسے بہکا بھی دے گا، تو ایک دن آئے گا کہ یہی نام کھینچ کے پھر دوبارہ اس بارگاہ میں لے کے آئے گا، یہی نام دوبارہ لے کر کے آتے ہیں۔ یقین کیجیے یہی نام کھینچ کر کے لے کر کے آتے ہیں۔ نہیں ہم اس سے دور کیسے ہو گئے ہیں، کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ یہ نام کھینچ کے لے کر کے آتے ہیں اور وہ اثرات مرتب رہتے ہیں۔ میں نے گزشتہ سے پیوستہ ایک بات کہی تھی، وہ بہت مناسب اس لیے میں کہنا چاہوں گا اور پھر میں اپنی بات کہتا ہوں کہ نام کھینچ کر کے لے کے آتے ہیں، یقین کیجیے نام کھینچ کر کے لے کے آتے ہیں اور اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ میں نے جو بات کہی تھی اپنی بات کی تائید کے لیے کہ اگر لفظوں کے اثرات نہ ہوتے، کھینچ کے لانے والے نہ ہوتے، تو یقین کیجئے اللہ جس نے بندوں کو نعمت اولاد دی ہے، اس نے حکم دیا ہے کہ جب تمہاری آغوش میں بچہ آ جائے تو جیسے ہی آئے کیا کہنا چاہیے؟ اس کے دونوں کان میں، داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہنا ہے۔ ہر آدمی سوچے اگر اپنی جگہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ بچہ نہ آج سمجھ رہا ہے اور وہ بھی ہم عربی میں کہہ رہے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، بول بھی نہیں سکتا، یہاں پیدا ہونے والا بچہ ہم اس کو عربی میں کیا سنا رہے ہیں؟ مگر جس خالق نے دماغ کو بنایا ہے وہ جانتا ہے کہ ان الفاظ کے اثرات کیا ہونے والے ہیں۔
ان الفاظ کے اثرات کیا ہونے والے ہیں، اس لیے چاہتا ہے کہ یہاں پر کیا چیز پہلے جانا چاہیے۔ میں تجزیہ نہیں کروں گا، اگر آپ اذان و اقامت کے ہر جملے کا تجزیہ کریں گے تو اس میں تمام اصول و فروع بھی ہیں، اس لیے اس کو پہلے ہی سے ان کے کانوں تک پہنچا دینا چاہیے تاکہ یہ محفوظ رہے۔ میں آج ایک بات کہہ رہا ہوں، چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، یقین کیجئے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بچہ بڑا ہو جائے اور اس کی نسبتاً شرارت ایسی ہو جس سے آپ پریشان ہوں تو دوبارہ اس کے کان میں اذان و اقامت کہہ دیجئے۔ میں جب ہی پڑھ رہا تھا تو میں نے بمبئی میں، یہاں مجھے نہیں یاد آتا ہے کہ میں نے کہا کہ نہیں کہا، مگر بمبئی میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ آج کا جوان بچہ بڑی اچھی سے جانتا ہے، توجہ چاہوں گا، بہت اچھی طریقے سے اس بات کو آج کا بچہ جانتا ہے، جوان بچہ جانتا ہے کہ اگر وہ بازار سے، آج الیکٹرانک دور ہے، ایک لیپ ٹاپ لے کر کے آتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا پیسہ ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو جائے، تو لیپ ٹاپ لانے کے ساتھ ہی ساتھ جب پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کا اینٹی وائرس بھی لے لیں، اینٹی وائرس بھی لے لیں، اور وہ پہلے ڈال دیتا ہے اینٹی وائرس کو تاکہ میرا یہ کمپیوٹر، یہ میرا لیپ ٹاپ خراب نہ ہونے پائے۔ اینٹی وائرس اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ یہ اذان و اقامت نہیں ہے، بچے کے لیے اینٹی وائرس ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں نعمت ملی ہے تو اس میں اینٹی وائرس ڈالو، اذان و اقامت اس میں کہہ دینی چاہیے ہے، یہ محفوظ رکھے گا۔ کبھی کبھی اینٹی وائرس جو ہے کمزور پڑ جاتا ہے تو دوسرا ڈال دیا تھا، اسی کو چھٹے امام نے کہا ہے کہ کمزور پڑنے لگے دوبارہ کہہ دیا کرو۔ اور ہمارے ہاں بخدا میں تو کہوں کروڑوں سلام ہو شہزادی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا پر، کہ جنہوں نے یہ فرش ادا ہمیں دے دیا۔ فرش ادا نہیں ہے، ہر روز ایک اینٹی وائرس کا ذریعہ ہے کہ اگر ہم یہاں آتے رہیں گے، تذکرہ ہوتا رہے گا، کانوں سے گزرتا رہے گا، پہلے کے جو میل پڑ چکے ہیں اس کے صفائی کا بھی ذریعہ بن جائے گا اور آئندہ صاف رہنے کا بھی وسیلہ بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے فرش ادا پہ آنے کو توفیق سمجھیے، اور فرش ادا پہ آنے کے بعد مل جائے موقع تو اسے شکریہ کی نماز بھی پڑھ لینا چاہیے ہے کہ ہمیں جو ہے یہ توفیق ملے کہ ہم فرش ادا پر آ گئے ہیں۔ گزشتہ سال ایک رخ سے ایک گفتگو کی تھی، وہ کہہ کر کے میرے ذہن میں آتی جاتی، میں چاہتا ہوں کہ تکرار سے بات محفوظ ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ مولانا وہی باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا انداز بدل دوں کہ ان کو بالکل یہ نہ کہے کہ وہی باتیں کہتے چلے جا رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں تکرار کی وجہ سے آدمی بوجھل بھی ہونے لگتا ہے، لیکن کہنے کا انداز بھی ہونا چاہیے۔ بچے کو دہرایا جاتا ہے، ہم مکتب اہل بیت میں بچے سے زیادہ نہیں ہیں، ہمیں دہرانا چاہیے ہے۔ اس میں آ کر کے جو دہرانے سے شاید یہ چیز جو ہے، یہ چیز جو ہمارے ذہن میں نقش بن جائے۔ اس لیے یہاں آتے رہنا چاہیے اور آ کر کے جو ہے اس کو تکرار کے ساتھ سنتے رہنا چاہیے۔ چلیے میں آگے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، توجہ چاہوں گا، غور کیجئے گا۔ اللہ حکم دے رہا ہے کہ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تم واقعات بیان کرو۔ تمہیں کوئی آدمی مل جائے، ماہ محرم ہے، اسے واقعہ کربلا بیان کرو اسے واقعہ کربلا۔ اور اگر تم متاثر ہو، میں جملہ کہوں گا مصحف کے ربط کے بغیر پڑھ رہا ہوں مگر میں کہہ رہا ہوں عزیزو، متاثر ہو نا، نام حسین میں صرف اتنا اثر ہے کہ انسان دل سے کسی کے سامنے نام حسین لے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہو جائے تو وہ متاثر ہو جائے گا، خدا کی قسم متاثر ہو جائے گا۔ وہ کہے گا ذرا بیان تو کرو، آخر ہوا کیا، بیان تو کرو ہوا کیا۔ اگر آپ امام حسین کا تذکرہ کرتے کرتے ان کے 6 مہینے کے بچے کا تذکرہ کر دیا، انسان ہے، اگر انسان ہے، بچے کی محبت ہر ایک میں ہوتی ہے، ایک جانور کو بھی اپنے بچے کی محبت ہوتی ہے، انسان اگر واقع ہو سہن اس کو بیان تو کرو، ہوا کیا۔ آدمی ظالم کو پہچانے گا، مظلوم کو پہچانے گا، اس راستے کو پہچانے گا کہ ہمیں ظالم کے راستے پہ جانا ہے یا مظلوم کے راستے پہ جانا ہے۔ اس لیے کہتا ہے نہیں، واقعات بیان کرو، خالی ممبر ہی سے نہیں، تمہیں پتہ چل جانا، کوئی مل جائے، کیوں سیاہ لباس پہنے ہو تم، کیوں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ امام حسین کی شہادت کا مہینہ ہے،
یہ کون تھے؟ آپ بیان کیجئے، تھوڑا سا لب و لہجہ اور اپنی محبت کا اظہار کیجئے، قلب میں بات اترنے لگتی ہے، ہو سکتا ہے اسے بھی توفیق ہو جائے کہ آنے لگے، اور آگر کے بیٹھ جائے گا تو ممکن ہے بیٹھنے کے بعد جو ہے نام حسین اس کے ذہن میں بھی کام کرنے لگے۔ اس لیے بیان کرنا سب کو، فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پہلے دن سے لے کر کے آج میں تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں، اس کو دہرا دوں کہ جتنے بھی واقعات ہیں، خدا کی قسم ان سارے واقعات میں واقعہ کربلا ہی ایک ایسا واقعہ ہے جو حضرت آدم سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک بیان کیا جاتا رہے گا، بیان ہوا ہے اور بیان کیا جاتا رہے گا۔ اور یقین کیجئے کہ اس میں نام حسین کے تذکرے میں اتنی تاثیر ہے کہ جس کے سامنے البتہ اثر اسی وقت ہوتا ہے جب خود بیان کرنے والا بھی متاثر ہو، تھوڑا بہت عرفان رکھتا ہو، تھوڑا بہت وہ پہچان رکھتا ہو، تھوڑا سا وہ آگاہ ہو، تھوڑی سی ان سے محبت کا چراغ اس کے دل میں جل رہا ہوتا ہو۔ عزیزو، ورنہ امام حسین کے سامنے دشمن بھی آ جائے لیکن امام حسین ہی نہیں بلکہ سارے امام ہر بھی بات کو جانتے ہیں، یہ بھی ایک رخ ہے۔ ایک بات میں اس رخ سے ایک روایت واقعہ ہی ہے، اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں، روایت کی حیثیت سے ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ ہم معمولاً معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں، صحیح کریں کہ ہم انہیں پہچانیں، یہ ایک رخ سے میں گفتگو کر چکا ہوں، صحیح کریں کہ ہم انہیں پہچانے کا مطلب کیا ہوا کہ بھائی ہمارے مقابلے میں وہ کیا ہیں، ان کا ہم سے کیا ربط ہے۔ مثال دے رہا ہوں اور اس روایت کو پڑھ رہا ہوں۔ تین کتابوں کا نام لے رہا ہوں، اردو میں 2 کتابیں موجود ہیں، علامہ نجم الحسن قراروی کی 14 ستارے، علامہ سید ذیشان حیدر جوادی کی کتاب نقوش عصمت، یہ اردو میں، اور منتہی الاعمال فارسی میں ہے مگر اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ چوتھے امام کے حالات کو پڑھیے گا، اس میں اس روایت کو تینوں لوگوں نے لکھا ہے، اس واقعے کو لکھا، روایت نہیں بلکہ واقعہ ہے۔ امام کا ایک چاہنے والا ہے، عارف امام ہے، اور وہ عارف امام ہر سال کم سے کم ایک مرتبہ امام سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور محبت میں امام کے لیے کچھ تحفہ لے کر کے جاتا ہے۔ اسی کے گھر میں اس کی زوجہ اتنی عارف نہیں ہے، اتنی آگاہ نہیں ہے، تو کبھی کبھی کہتے تم تو لے کر کے جاتے ہو مگر کبھی ادھر سے کچھ نہیں آیا۔ غور کیجئے گا، سمجھ بات ہے، تم تو لے کر کے جاتے ہو مگر کبھی ادھر سے کوئی چیز نہیں آئی، لیکن یہ امام کی بارگاہ میں جاتا تو یہ شکوہ بھی نہیں کر پا رہا، شکوہ چونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم اس کو مانتے ہیں جسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اگر ذہن میں خیال بھی پیدا ہو جائے تو وہ جان لیا کرتے ہیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں کتاب کو پڑھیے گا، اور جیسے میں پڑھ رہا ہوں میں سنیے گا، محفوظ ہو رہی ہیں کہ اسی طریقے سے کتاب میں ہے کہ نہیں۔ امام کے بارگاہ میں گیا، جو کچھ بھی لے کے گیا تھا پیش کیا، امام نے اسے کی میزبانی کی، بعد میں امام نے مرتبہ کہا کہ کھانا کھا چکے، آؤ میں تمہارا ہاتھ دھلا دوں۔ جیسے امام نے یہ بات کہی تو کہ عارف امام تھا نا، وہ کانپنے لگا، آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ میرا ہاتھ دھلوائیں، یہ ممکن نہیں ہے آقا، میں آپ کا ہاتھ، امام نے یہی کہنے کے لیے کہا تھا، آقا میں آپ کا ہاتھ دھلواؤں گا۔ چکا ٹھیک ہے آؤ۔ امام نے ہاتھ پھیلایا، اس نے پانی ڈالنا شروع کیا، پانی اس تشت میں گرنا شروع ہوا، تشت میں پانی گر چکا، تب امام کہتے ہیں ذرا دیکھو تو یہ کیا ہے، ذرا اس کو دیکھو کیا ہے۔ اب جو یہ دیکھتا ہے تو پانی کے قطرات نہیں، جواہرات ہیں، چمکتے ہوئے جواہرات ہیں۔ امام نے کہا یہ لے جانا اپنی زوجہ کو دے دینا، لے جانا اس کو اپنی زوجہ کو دے دینا۔ لے کے چلا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اتنا جب ملا تو ایک خواہش پیدا ہوئی، میں ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتی ہوں، میں ان کی زیارت کے لیے، میں اب کی مرتبہ تم جاؤ گے تو میں بھی چلوں گی۔ اب اس نے ہر سال کی نسبت سے جلدی پروگرام بنایا اور امام کی بارگاہ میں چلا، لیکن مدینہ قریب آنے سے پہلے راستے میں جگہ قیام کیا، اچانک جو ہے وہ بیمار پڑتی ہے اور چند ہی گھنٹے میں اس کا انتقال بھی ہو جاتا ہے۔ غور کیجیے گا، چند ہی گھنٹے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔
پھر میں کہوں گا عارف امام تھا، اس نے رونا شروع نہیں کیا، جنازہ وہیں چھوڑا، خود چلا گیا امام کے پاس۔ آقا وہ پہلی مرتبہ آ رہی تھی آپ کی زیارت کو، یہ کیا ہو گیا؟ امام مسکرائے، کہا تم اکیلے کیوں آ گئے؟ جاؤ لے کے آؤ۔ توجہ چاہوں گا، غور کیجیے گا، اکیلے کیوں آئے؟ جاؤ لے کر کے آؤ۔ اب بحث نہیں کر رہا ہے، بتا نہیں رہا ہے کہ وہ مر گئی، یہ میں کہا کیسے لے کے آؤں؟ کہا جا لے کے آؤ۔ عارف امام تھا، جیسے ہی امام نے کہا جاؤ لے کر کے آؤ، جیسے ہی واپس آیا دیکھا وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ نہیں عزیزوں، میں جو بات آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں، مجھے ذہن تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ واقعات کو بیان کرنا، میں نے قصہ بیان کیا۔ آج کے زمانے میں دنیا میں کہیں بھی آپ کہیں گے نا اس طرح کے، بھائی آپ کے میں اس سے بہتر قصہ لکھ دوں، کہانی لکھ دوں، آج کی زبان اس سے میں بہتر لکھ سکتا ہوں، اس سے زیادہ متاثر لکھ نہیں تو کسی کہانی تو لکھنی ہے۔ آپ سنا رہے ایک کہانی لکھنا کچھ بھی متاثر کرنے کے لیے، یہ ایک رخ ہے، میں بھی اس پہ بیان کروں گا۔ میں واقعے کو پورا کر لوں پھر میں اس کو بھی بتاتا ہوں، تاکہ اگر اس طرح کے بھی ذہن بن گیا ہو تو آدمی سوچے کہ کس طریقے سے سوچنا چاہیے ہے۔ کیا دیکھا بیٹھی ہوئی ہے، اب اس کو دیر ہوگا نہیں، اب چلیے اب چلا جائے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ میں مر چکی ہوں اور واپس آ گئی ہوں، کہا چلیے لے کے آیا۔ لیکن جب امام کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، دیکھا امام بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک مرتبہ یہ کہتی ہے یہی تو ہیں جنہوں نے مجھے راستے میں واپس کیا ہے، یہی ہیں جب میری روح کو فرشتے لے کے جا رہے تھے تو راستے میں روکنے والے یہی تھے، واپس کرو واپس کرو، اور جب انہوں نے واپس کیا ہے تو میں واپس آ گئی ہوں، یہ وہی ہیں۔ عزیزو واقعہ صرف اتنا ہے، میں کہتا ہوں مانو نہیں پہچانو کہ امام کہیں بھی ہوتا ہے، میرے حرکات و سکنات کو بھی دیکھتا ہے، میری موت و حیات پر بھی وہ قبضہ رکھتا ہے۔ اگر آدمی اس بات کو پہچان لے کہ امام ایسا ہوتا ہے تو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ میرا امام غائب ہے، نہیں بھی آتے۔ امام صاحب الزمان صلوات۔ اس لیے جب آدمی کسی کے غائب ہونے کے بارے میں سوچ لیتا ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ تو غائب ہیں، دیکھ کیا رہے ہیں، وہ ہمیں کیا جانے یا میں انہیں کیا جانوں۔ اگر یہ اس طرح سے پہچان لے گا تو پہچان لینے کے بعد یہ یقین پیدا ہو جائے گا میں جسے غائب کہہ رہا ہوں وہ غائب نہیں ہیں، وہ کہیں بھی ہوں گے، کہیں بھی ہوں گے، وہ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں، میرے حرکات و سکنات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ واقعات کو بیان کرو تاکہ میں اپنے کو پہچان سکوں کہ میں مانتا کیا ہوں، جانتا کیا ہوں۔ جاننے اور ماننے دونوں کو سمجھ لے گا تو اس کی زندگی سدھرتی ہوئی دکھائی دے گی کہ میں بلا امام نہیں ہوں، اور امام وہ ہوتا ہے جس کے ہاں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، فاصلہ ہوتا بھی ہے تو جان لیتا ہے۔ فنائے ادب مقربان آیت اللہ جوادی آمولی کی کتاب، اس میں زیارت جامعہ کی شرح لکھی ہے، اس میں ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں، توجہ چاہوں گا، اس میں جو ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں، افریقہ سے ایک شخص جس کا نام لکھا ہے راشد آیا امام کی ملاقات کے لیے۔ نہیں، اس شخص وہ آیا امام سے ملاقات کے لیے، امام نے راشد کے بارے میں خبر پوچھی، بھی تمہارا پڑوسی راشد وہ کیسا ہے، تمہارا پڑوسی راشد کیسا ہے؟ کہا آقا میں جب چلا تھا ٹھیک تھا، اچھا تھا۔ کہا نہیں، مگر اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہاں سے آیا ہے؟ افریقہ سے۔ امام سے مل رہا، وہ صحیح سلامت جو ہے دیکھ کر کے آیا ہے۔ امام نے پوچھا کیسا ہے؟ میں مولا پوچھنے کی کیا بات تھی، بتانا چاہتے تھے کہ اگر امام کو مانتے ہو تو پہچانو بھی، افریقہ کی دوری بھی ہو تو وہاں موت بھی آ جائے تو امام کہیں ہے، جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ پہچانتے ہیں۔ عزیزوں میں جوانوں صرف اس بات کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کے ذہن تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ معصوم کی آپ دوری اور غیبت کے قائل نہ رہیں۔ غیبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہیں ہیں اور ہم کہیں ہیں،
بلکہ ہم کہیں بھی ہوں وہ ہمارے پاس ہیں، وہ ہمارے پاس میں ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں۔ اگر اس کا یقین پیدا ہو جائے، ایک جوان کو اس بات کا یقین پیدا ہو جائے کہ ایسا ہی ہے، تو خدا کی قسم اگر ایک جوان کسی گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہوگا تو ایک مرتبہ اس کے ذہن میں آ گیا میں تو ان کے نام پر سر کو جھکاتا ہوں، مگر وہ غائب نہیں ہیں، وہ جان رہے ہیں، وہ پہچان رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو امام کے نام پہ سر جھکا رہا ہو، کیا وہ یہ چاہے گا کہ میرے عمل سے ان کو تکلیف ہو، انہیں اذیت ہو؟ خدا کی قسم یہ پہچان اسے بڑھتے ہوئے گناہ کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو روک دیا کرے گی۔ اور ایک جوان جب کوئی بھی کار خیر کرے گا تو وہ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، جس کے لیے کر رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ خدا کی قسم انسان کو اندر سے خوشی ہوگی کہ کوئی انسان دنیا ہی میں کام کر رہا ہوتا ہے تو چاہتا ہے بھی کوئی ایک مرتبہ تعریف تو کرے کہ آپ کر رہے ہیں، کچھ کہی تو دے، نہیں کرتا تو اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ کرتے رہیں، کوئی نہیں۔ یہ اگر ہم انسانوں کے لیے کوئی کام کریں تو دل چاہتا ہے کوئی ایک مرتبہ کہہ ہی دے، کہنے والا بھی نہیں ہے، کیا کرے آدمی، کلمے کرتا دل بڑھا دے، یہ بھی نہیں۔ لیکن اگر عقیدہ پیدا ہو جائے کہ میں جن کے لیے کر رہا ہوں، میں جن کے لیے کر رہا ہوں وہ دیکھ رہے ہیں۔ 8ویں امام نے فرمایا ہے کہ ہر روز شام کو تمہارے اعمال وقت کے امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور وہ جب اچھے اعمال دیکھتے ہیں امام خوشی ہوتے ہیں۔ خدا کے سے مرحلے پر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرتبہ احساس پیدا ہوتا ہے جس کو ہم جتنا یاد کرنا چاہیے ہے اتنا یاد نہیں کرتے، اس سے کہیں زیادہ وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمیں یاد کرتے ہیں۔ اور میرا امام اپنے ان چاہنے والوں کے گناہ کے لیے اگر گناہ کے دھبے ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ ہم بھول چکے ہوتے ہیں مگر امام استغفار کر رہا ہوتا۔ کبھی اس کا احساس پیدا ہو جائے خدا کی قسم تو ایک مرتبہ سر جھکا کے روئے گا، آقا ہم نے آپ کو اتنا یاد نہیں کیا جتنا آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں، جتنا آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں، ورنہ یہ ہماری سانس، یہ ہمارا چلنا پھرنا ان کے وجود ہی کے دینے کے اگر وہ نہ ہو تو کوئی کائنات کا کوئی ذرہ باقی، سانس آتی جاتی رہے تب بھی یاد کر لینا چاہیے آقا یہ آپ کے وجود کا فیض ہے کہ میں سانس لے رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پھر عرض کروں کہ تم واقعات کو بیان کرو لیکن ایسے کہ سننے والا غور کرنے لگے، سننے والا سوچنے لگے، سننے والا پھر کم سے کم سننے والا اپنے کو پانے لگے۔ اپنے کو پانا بہت بڑی منزل ہے، انسان اپنے کو پالے۔ ہم اپنے کو کھوئے ہوئے ہیں، قسم سے میں اپنے کو کھویا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں۔ اور اگر غور کیجیے میں اپنے کو نہیں جانتا ہوں، میں اپنے کو نہیں پہچانتا ہوں۔ اس رخ سے بھی گفتگو کی میں اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن اپنے کو کم سے کم آدمی پانے، میں ہوں کہاں، میں ہوں کہاں پہ، کس جگہ پہ ہوں، میں نے چلا کہاں سے ہوں، میں جا کہاں رہا ہوں، میں پہنچا کہاں ہوں۔ پائے تو آدمی اپنے کو، اور میں ہوں کون سا، کیا ہوں، اس طرح سے واقعات کو بیان کریں۔ اور اس واقعے میں مجھے صرف واقعہ کربلا کو بیان کرنا، ورنہ حضرت آدم سے لے کر کے جو تمام انبیاء کے واقعات قرآن میں جتنے بیان کیے گئے اس کو بیان کریں۔ ہر واقعہ جو 1 سے 2 مجلس کے لیے کافی ہوگا، مگر واقعہ کربلا ہی کو صرف بیان کرنا ہے۔ میں اس رخ سے بتانا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو جب آپ پڑھیں گے، ایک لفظ روزانہ ہم بولتے بھی ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، مگر ہم اس کی حقیقت تک بھی نہیں پہنچے۔ واقعہ کربلا میں اہم ترین لفظ جو بولا جاتا ہے وہ بیعت اور انکار بیعت۔ توجہ چاہوں گا، غور کیجیے گا۔ واقعہ کربلا میں جو اہم ترین لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے بیعت اور انکار بیعت۔ ایک طرف سے بیعت مانگی جا رہی ہے کہ بیعت کرو، دوسری طرف سے انکار کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ہم بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر ہے کیا چیز بیعت، اور کیا وہ آج بیعت میرے لیے ہے یا نہیں؟ آج وہ بیعت میرے لیے ہے یا نہیں؟ مجھ سے بھی کوئی بیعت مانگ رہا ہے یا نہیں؟ میں بیعت کر رہا ہوں یا نہیں؟
اور اگر بیعت ہو رہی ہے تو میں کس بات پر بیعت کر رہا ہوں؟ میں بیعت کر رہا ہوں تو میں اس بیعت پر باقی ہوں یا نہیں؟ لمحے بھر، 1 گھنٹے، 1 دن، عمر بھر، کیسے کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں؟ عزیزان گرامی، بیعت کا تذکرہ آپ کو تاریخ میں بہت ملے گا، بہت میں رسول کے زمانے میں بیعت لی ہے، بیعت لی ہے۔ میں اس واقعے میں صرف اتنا ہی کہہ دوں کہ آخری بیعت جو رسالت مآب نے لی ہے، آخری بیعت جو رسالت مآب نے لی ہے، وہ غدیر کے میدان میں مولا کہنے کے بعد، جب یہ کہا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، 3 دنوں تک میدان غدیر میں رہے ہیں، خیمے لگوا دیے، خیمے لگوا کر ہر ایک سے کہہ رہے ہیں جاؤ علی کے ہاتھ پر بیعت کرو، بیعت کرو، اور ہر آ کر کے بیعت کر رہا ہے۔ اور اسی بیعت کرنے والوں میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی بیعت توڑ دی، اس بیعت پر باقی نہیں رہے، اور جو بیعت توڑ دے اس کے گناہ یہ سارے رخ جو ہیں کہنے کے۔ مگر میں صرف اتنی بات کہ پہلی مرتبہ سمجھے بیعت کہتے کسے ہیں۔ اگر میں لفظی ترجمہ کروں تو بیعت ہے خرید و فروخت کا نام، جو بیعت لیتا ہے وہ خرید لیتا ہے، جو بیعت کرتا ہے اپنے وجود کو اس کے ہاتھ پہ بیچ دیتا ہے۔ بیعت میں کم سے کم 3 باتیں ہوتی ہیں کہ اب میں اپنے وجود کا مالک نہیں ہوں، توجہ چاہوں گا، غور کیجئے گا، میں اب اپنے وجود کا مالک نہیں ہوں، میرے وجود کے، میرے جان کے مالک آپ ہیں، لہذا جہاں کہیں گے میرے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ میں وہاں جانے سے منع کر دوں۔ اسی لیے واقعہ کربلا میں آپ امام حسین کے لیے یہ پڑھیں گے کہ امام حسین نے چراغ بجھا کر کے کہا میں نے بیعت اٹھا لی۔ توجہ چاہوں گا، امام حسین نے چراغ بجھا کر کے کہا میں نے بیعت اٹھا لی، تاکہ کسی کو یہ احساس نہ رہے کہ میں بیعت توڑ رہا ہوں۔ امام خود حق دے رہے ہیں، ورنہ بیعت کرنے والے کو کہیں سے حق نہیں ہوتا ہے کہ چلا جائے، چاہ ہی نہیں سکتا ہے۔ امام اجازت نہیں، اب تمہارے، میں نے بیعت اٹھا لی، اب تم جا سکتے ہو۔ تو بیعت میں جان کی بیعت کی جاتی، یعنی میں نے اپنے جان کو بیچ دیا امام کے ہاتھ پر، میں نے جان کو بیچ دیا ہے۔ میں نے یہاں امام کا اس لیے کہ حق تو وہی رکھتا ہے، لیکن جو بھی بیعت لے رہا ہے، بیعت کی ہے تو میں نے اپنی جان کو اس کے ہاتھ میں بیچ دی، میری جان کا مالک وہ ہے۔ اگر اتنی اہمیت بیعت میں، اور ایسے اس کو سب مانتے ہیں، جب اتنی اہمیت ہے بیعت کا تو کم سے کم ایسا ہاتھ ہونا چاہیے بیعت لینے والے کا کہ اگر وہ جان لے رہا ہو تو جان دینے کی صلاحیت بھی تو رکھتا ہو۔ بھئی جان لے رہا ہے تو اسے حیات دینے کا اختیار بھی تو ہونا چاہیے نا، کہ اگر تم نے میرے ہاتھ جان دے دی ہے، بیچ دی ہے، تو اللہ نے بھی مجھے وہ اختیار دیا ہے کہ ہم جان دے سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہی ہے، کم سے کم ان کے کہے بغیر کوئی جان دے دیتا ہے تو مرتا نہیں، شہید ہو کے زندہ رہا کرتا ہے۔ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، بر محمد و آل محمد صلوات۔ پہلا مرحلہ جان، ہم نے اپنی جان آپ کے اختیار میں دے دی ہے۔ میری اولاد ہے، میری اولاد کی بھی جان آپ کے اختیار میں ہے۔ میرا مال نہیں ہے، یہ مال آپ کا ہے۔ جہاں خرچ کے لیے کہیں گے، جتنا چاہیں گے، اب اختیار اپنا نہیں رہا، جس کی بیعت کر لی ہے ان سب پر اختیار اس کا ہو جایا کرتا ہے، اس کا اختیار ہو جایا کرتا ہے۔ عزیزو، اب کیا نہیں سوچیں گے حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بیعت لینے والا کیسا ہے، مانگ کیا رہا ہے،
یہ حسین کی جان کو نہیں مانگ رہا، سلسلہ انبیاء کو مانگ رہا ہے، وہ سلسلے انبیاء کو مانگ رہا ہے۔ ہاتھ وہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم اسے اتنا تو اختیار ہو کہ اتنی بڑی چیزیں مانگ رہا ہے اور ہم دے رہے ہیں تو وہ ہمیں کیا دے سکتا ہے۔ اسی لیے بیعت لینے کا حق اسے ہے جسے اللہ کی طرف سے اتنا اختیار مل گیا ہو، اسے اللہ کی طرف سے اتنے اختیارات ملے ہوں کہ اگر لے رہے ہو تو انہیں دے بھی سکتے ہو، لیا جا رہا ہے تو دیا بھی جا سکتا ہو، اور جتنا چاہے اتنا دیا جا سکتا ہے، جس لمحے چاہے وہاں دیا جا سکتا ہے۔ بے اولاد بھی آ جائے، اولاد مانگے تو کہتے جائیں، اولاد ملتی چلی جائے، مثلا انہیں اختیار ہونا چاہیے۔ لہذا بیعت کا ہاتھ وہ ہونا چاہیے۔ بیعت کے ضمن میں کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ تمہیں بیعت کرنی ہوگی اس بات پر کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ سرکار رسالت مآب نے اپنی زندگی میں چند بیعتیں کی ہیں، اس میں مخصوص باتوں پہ بیعت ہوئی ہے، مخصوص باتوں پہ بیعت ہوئی ہے۔ اگر آپ بیعت رضوان پڑھیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس بیعت رضوان کو اگر پڑھیں گے آپ تو اس میں آپ نے نام لے کر کے یہ بات کی۔ عورتوں سے بیعت لی ہے تو ان سے یہ کہا کہ تمہیں یہ کرنا ہوگا، اس پر بیعت کرو، اس پر بیعت کرو۔ تفصیل سے نہیں پڑھوں گا تو ہے موقع کہ اس کو تفصیل سے پڑھا جائے، لیکن آج نہیں کہ انشاءاللہ کل میں اس میں تھوڑی بہت تفصیلات بھی بیان کر دوں گا کہ ان بات پر اور ان بات پر۔ مردوں سے لیا ہے تم کو اس بات پر اور اس بات پر اور اس بات پر مثلا، یعنی اب اس سے نہیں پھرا جا سکتا ہے۔ تو بیعت مکتب ہے کہ کوئی بات ہے جس پر ہم بیعت کریں اور اس کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں، مال دے سکتے ہیں، اولاد دے سکتے ہیں، ہم کسی چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہوگا۔ آپ جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں، دولت کو استعمال کر سکتے ہیں، اولاد کو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کا اختیار ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ بیعت ہے، یہ بیعت ہے تو انکار بیعت کا بھی لب و لہجہ وہی ہونا چاہیے کہ میں تمہارے لیے، میں تمہارے لیے۔ عزیزو، یہی وجہ ہے کہ سرکار سید الشہداء سے جب بیعت طلب کیا ہے تو امام کے مشہور جملہ، بہت سارے خطبہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جملہ کہا تھا، لا یباع مثلی مثلہ، لا یباع مثلی مثلہ۔ امام حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، مگر حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ یہ کہا مجھ جیسا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ وہ امام اول کائنات سے لے کر کے آخر کائنات تک کو بتا رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں۔ میں دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتا ہوں، حسین یہ بھی کہنا چاہتے ہیں ایک یزید نہیں، کروڑوں یزید پیدا ہو جائیں، کسی دور کے یزید پر کسی دور کا حسینی بیعت نہیں کر سکتا۔ یقین جانیے سرکار سید الشہداء نہ جانے کس لب و لہجے میں کہا تھا، نہ جانے وہاں یہ کس لب و لہجے میں یہ بات کہی تھی کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے اپنے مطالعے کے مطابق جہاں تک پڑھا ہے، میں نے دیکھا ہے اور اپنے مطالعے کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کے بعد جتنے بھی امام آئے ہیں کسی سے کسی وقت کے خلیفہ نے بیعت طلب نہیں کیا ہے، بلکہ میں تو یہ کہہ سکتا ہوں امام حسین کے ہاتھ تو آزاد تھے اور ان سے بیعت طلب کی، لیکن ان کے بعد چوتھے امام کے ہاتھ تو آزاد بھی نہیں تھے۔ کم کہتے کہ بھی اگر تم اپنے آزادی چاہتے ہو تو بیعت کر لو، نہ جانے کس لب و لہجے میں حسین نے کہہ دیا تھا کہ مجھ جیسا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ حکومتیں بدلتی رہیں، خلیفہ بدلتے رہے اور وقت کے ائمہ کو گھروں میں مقید کر دیا ہے ضرور، قید خانوں میں ڈال دیا ہے ضرور، مگر کہیں سے بیعت کا نام نہیں آتا ہے، اس لیے کہ حسین نے کہا مجھ جیسا جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، لہذا کبھی کسی نے بیعت کا سوال نہیں اٹھایا ہے کہ بیعت کر لیا جائے، یہ بیعت نہیں کر سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اسی تاریخ کربلا میں، واقع کربلا میں پڑھیے گا، تو جب امام حسین سے خلافت سے کہ حسین ہیں کیسے، تاریخ کا جملہ یہ کیا ہے،
تو آخر میدان میں آنے والے کہتے ہیں کہ فی جنب ہی نفس ابی، حسین کے پہلو میں باپ کا دل دھڑک رہا ہے، بیعت نہیں کر سکتے۔ گویا یہ بھی بتا دیا کہ صرف حسین ہی نہیں، اگر کوئی تاریخ کہے کہ علی نے بیعت کر لی ہے تو یہ جملہ یاد رہے، جس کے باپ نے بیعت نہیں کی بیٹا کہاں سے بیعت کر سکتا ہے؟ یہ بیعت اپنے وجود کو، اپنے متعلقات کو اس کے ہاتھ پر دے دینا ہے، بیچ دینا ہوتا ہے۔ لہذا اس ہاتھ کو کتنا بلند ہونا چاہیے ہے، اس کے کتنا اختیار ہونا چاہیے ہے جس کے ہاتھ پر ہمیں بیعت کرنی چاہیے ہے۔ انکار بیعت قلب و لہجہ امام حسین کا یہ تھا۔ مگر عزیزو یہ واقعہ، مگر ایک مرتبہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے ہے کہ کیا مجھ سے کوئی ہاتھ بڑھا ہے کہ نہیں بیعت لینے کے لیے؟ مجھے بیعت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ میں نے کسی کی بیعت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ مجھ کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہے؟ عزیزو پھر ایک مرتبہ کہوں گا، انشاءاللہ آپ کے گھروں میں مفاتیح پائی جاتی ہوگی، کبھی اس کو بھی کھول لیجئے، پڑھیے گا۔ اور وقت کے امام کے خدمت کے لیے ہر صبح میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، ایک دعا پڑھی جاتی ہے، دعائے احد، اور ایک دعا پڑھی جاتی ہے امام کے صبح کی نماز کے بعد کے لیے۔ اس میں جو ایک جملہ ہے کہ اجدد بیعتی فی صبیحۃ یومی ھذا، میرے آقا، میرے امام، میں اس صبح کو اپنی بیعت کی تجدید کر رہا ہوں، اس صبح کو اپنی بیعت کی تجدید کر رہا ہوں۔ اس دعا کے ساتھ دیکھ لیجئے گا کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مومن 40 صبح کو صدق دل سے پڑھے کہ میں بیعت کر رہا ہوں، تو جو ہم دعا کرتے ہیں کہ اپنے سپاہیوں میں قرار دیجئے گا، جب وہ آئیں گے تو 40 دنوں تک صدق دل سے بیعت کرنے کا وعدہ کیا ہے، امام اسے اپنے سپاہیوں میں قرار کر لیں گے۔ یعنی ہمیں بیعت کرنی ہے وقت کے امام کے، اور صبح کو صبح کی نماز میں اس صبح کو بیعت کی تجدید کر رہا ہوں، لیکن اس بیعت کی تجدید کے ساتھ ساتھ معنی اور مفہوم تو ہونا چاہیے ہے نا کہ وقت کا امام ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے بیعت لینے کے لیے، تو ہمیں بیعت کا لفظ دہراتے ہوئے ہونا چاہیے۔ میں اپنی جان ان کے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنا مال ان کے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنا گھر ان کے حوالے کر رہا ہوں، میں اپنی اولاد ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ جب سب کچھ اس کے حوالے کر دے گا تو عزیزان گرامی اسی راہ میں سعی بھی کرے گا، اسی راہ میں کوشش بھی کرے گا، اسی راہ میں سوچے گا بھی، ہر لمحے سوچے گا۔ میرے جان کے مالک وہی، میں نے گزشتہ سے پیوستہ سال ایک بات کہی تھی کہ اسی لیے 8ویں امام نے ہمیں یہ تربیت کرائی ہے کہ جب وقت کے امام کا نام لفظ قائم سے آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھو۔ سلام نہیں کرنا ہے، سر کو ہاتھ پہ رکھنا ہے، اور نیت کرو کہ کھڑا اس لیے ہو رہا ہوں کہ جب وہ کھڑے ہوں گے تو میں بیٹھا نہیں رہوں گا، کھڑا اس لیے ہو رہا ہوں کہ جب وہ قیام کریں گے تو میں بیٹھا نہیں رہوں گا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے سر پہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میری نیت یہ کہ اب یہ سر میرا سر نہیں بلکہ آپ کے حکم کے تابع ہوگا، آپ کے حکم کے تابع ہوگا۔ جہاں بھیجیں گے، جہاں کریں گے، رکھیں گے، وہاں یہ سر ادھر جائے گا۔ عزیزو یہی نیت ہونا چاہیے۔ وہ 8ویں امام نے اپنے دور سے لے کر کے مسلسل یہ فوجی مشق کرائی ہے کہ کھڑے ہو نیت سے کہ ہم بیٹھے نہیں رہیں گے، اور اگر جب تک نہیں آتے ہیں تب تک میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے ایک بات کہنا چاہوں گا، بہت سارے کام کرنے ہیں، بہت کچھ سوچنا ہے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا عزیزو، میں درد دل ضرور بیان کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ شاید اس نام حسین سے، نام زہرا سے، نام اہل بیت سے کسی ذہن میں یہ بات آ جائے، عزیزو یہ سوچے تو کہ میں جہاں زندگی گزار رہا ہوں وہاں اپنے مستقبل کی نسل کی تعلیم کا اہتمام کیا ہے۔
تو تھوڑی بات کہنا چاہوں گا، جو تھوڑا سا سن لیجئے. مجھے ہر طرح کی مجلس میں پڑھ سکتا ہوں، بولنا آتا پڑھ سکتا ہوں، مگر کسی رکے ہوئے ذہن کو جب تک اس کو متحرک نہ کیا جائے وہ سوچنے لگے یہ چلنا ہوتا ہے پیغام امام پر. آخر یہاں تعلیم کا اہتمام کیا ہے؟ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ جوان سوچے کہ میں اپنے بزرگوں سے انتظار کروں، بزرگ سوچیں کہ ہماری عمر گزر چکی، ہم کیا کر سکتے ہیں. بچے ابھی سوچ نہیں سکتے ہیں. عزیزو، جوانوں کے سلسلے میں الگ سے 2-3 چیزیں سن لیجیے گا اللہ اس مجلس کے صدقے میں انشاءاللہ. یہ کہ یہ وہ جوان ہوتے ہیں جس کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے، اور یقین کیجئے کہ اگر آپ آخرت کے سوالات میں پڑھیے گا تو وہاں معصوم کہتے ہیں کہ جہاں جن چیزوں کا سوال ہوگا ان میں یہ ضرور ہے پوچھا جائے گا تم نے مال کمایا ہے تو کمایا کیسے ہے اور خرچ کس طرح کیا ہے، کہاں خرچ کیا ہے. لیکن جس بات کو مجھے بتانا ہے اس میں یہ کہ سوال کیا کرے تم نے اپنی زندگی کیسے گزاری. بات ختم ہو گئی تھی، مگر اس میں امام کہتے ہیں کہ نہیں، پوچھا جائے کہ زندگی کہاں اور کیسے گزاری ہے. پھر دوسرا سوال ہوگا اور اپنی جوانی کہاں اور کیسے گزاری ہے. بھئی زندگی میں جوانی آ گئی مگر الگ سے سوال بتاتا ہے کہ جوانوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، جوانوں کی ذمہ داریاں الگ ہوتی ہیں اور یقیناً انہیں کرنا ہے. میں ایک عالم دین نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، بات کہنا چاہوں گا عزیزوں کہ جوانی کو اگر سمجھنا ہو تو آپ ایک بلند پہاڑی کو دیکھیں. پہاڑی کا ایک دامن آپ کے سامنے ہوتا ہے، پہاڑی کا دوسرا دامن دوسری طرف ہوتا ہے، اور ایک چوٹی ہے. پہاڑی کی ایک چوٹی ہے، بلندی ہے. پہاڑی کا سامنے کا دامن بچپنا ہے. توجہ چاہوں گا، پہاڑی کے سامنے کا دامن بچپنا ہے، اس طرف کا دامن بڑھاپا ہے، اور وہ چوٹی جوانی ہے. جوانی ہے. اور اگر اس کے اثرات کو دیکھنا چاہیں، ادھر کا دامن اور یہاں یہ بچپنا ادھر کا نہیں دیکھ پا رہا ہے اور ادھر کا ادھر نہیں دیکھ پا رہا ہے، مگر جو چوٹی بھی ہے ہر طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. جو بلندی پہ ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لہذا اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ دیکھ رہا ہو تو محسوس کر سکتا ہے اور اسے کر بھی سکتا ہے، اسے پہاڑ سے ٹکرانا بھی ہوتا ہے. اے جوانان امام حسین، تمہیں امام حسین کے نام پر اپنے اس نسل کے مستقبل کے لیے کرنا ہے. اور یقین کیجئے کوئی نام لے کے اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو وقت کا امام مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. وقت کا امام یقیناً اس کے ساتھی بھی بنا دیتا ہے، اسے توفیقات بھی دیتا ہے. آپ سوچیں کیوں نہیں ہمارا جو ہے ہمارا ایک کالج ہے، کیوں نہیں ہمارا مدرسہ ہے، کیوں نہیں ہمارے قوم کی عورتیں پڑھ سکتی ہیں، بچیاں پڑھ سکتی ہیں. ہم کم سے کم اپنا بنائیں گے تو اپنا بنا لینے کے بعد اپنا ماحول تو دے سکتے ہیں نا. ہو سکتے ہیں کہ بہت ساری جگہیں ہوں جہاں ہم پڑھا سکتے ہیں لیکن ہم انہیں اپنا ماحول نہیں دے سکتے ہیں. تو اپنا ماحول دینے کے لیے کہ تمہیں آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، ہم اپنے مذہب کو بھی سکھائیں، دنیا کو بھی بتا سکتے ہیں. یقین کیجئے اسی دنیا کے میں ایک بات کہنے کے لیے کہوں گا عزیزو، مذہب نے کہا ہے الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام بلند ہے، اسلام پر کسی ایک کو فوقیت نہیں ہونی چاہیے. تم خود اپنا کر کے لوگوں کو بتاؤ. ہم اتنے تعلیم یافتہ ہیں کہ دوسرا ہماری طرف دیکھے، ہم کسی کی طرف کیوں دیکھیں، ہم کسی طرف کیوں دیکھیں. لیکن جب تک ایسا جذبہ نہیں بنائے گا، اور یقین کیجئے آدمی کام کرتا ہے. پھر ایک مرتبہ کہوں گا اعتبار کرے تو یقیناً وقت کا امام ساتھ دیتا ہے. اور ساتھ دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گزشتہ سال میں نے ایک بات کہی تھی اس کو دوہرا دوں، خالی اس کو میں پورا دہراؤں گا لیکن بہت مکم کہ ہمارے پہلے امام سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام امام نے ارشاد فرمایا، توجہ چاہوں گا، امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ استنزلوا الرزق بالصدقہ. میں نے پڑھا تھا مگر توجہ سے پھر میں کرتا دوہرا رہا ہوں اور کہہ کر کے تاکہ آپ کے ذہن میں زور پڑے تو آپ کو یاد دیا جائے گا کہ استنزلوا الرزق بالصدقہ. تم اللہ سے جب رزق مانگو، روزی مانگو، دولت مانگو تو پہلے صدقہ نکالو. یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ مانگنے سے پہلے دینا سیکھو، مانگنے سے پہلے دینا سیکھو. اور مطلب اس میں امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہم جیسے یہ ہاتھ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ پھیلا کے تمہیں دے گا، بلکہ وہ کسی ہاتھ کو سہارا بنا دیتا ہے، وہ کسی ہاتھ کو وہی سہارا بناتا ہے.
تو پہلے تمہارا ہاتھ کسی کے لیے سہارا بنے تو اللہ کسی اور ہاتھ کو تمہارے لیے سہارا بنا دے گا، تمہارے لیے سہارا بنا دے گا۔ اس لیے کہا کہ صدقہ نکالو، صدقہ نکالو اور اس کے بعد رزق طلب کرو۔ عزیزان گرامی، سب سے بڑا صدقہ کیا ہوتا ہے؟ علم سے بڑا کوئی صدقہ بھی نہیں ہے۔ اس راہ میں اگر انسان اپنی ملت کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے قوم کے بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، میں اس حدیث کو بھی ایک مرتبہ دہرا دوں۔ سرکار نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من ربى صغیرا حتى یقول لا الہ الا اللہ لم یحاسبہ اللہ، اگر کوئی کسی چھوٹے بچے کی تربیت کر دے اور وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے تو اللہ ایسے مربی کو بلا حساب و کتاب معاف کر دیا کرتا ہے۔ یعنی علم لا الہ الا اللہ دے دیا، تربیت کرا دی ہے، اس میں یہ نہیں کہا کہ اپنی اولاد کو، کہا کسی چھوٹے بچے کو۔ اپنی اولاد کو سکھانا تو ہر ایک کو آتا ہے، ہر ایک کو آتا ہے۔ اگر ہماری گود نعمت اولاد سے خالی ہو تو کسی بچے کو اپنا بچہ سمجھ کر کے، اور اگر بھری ہوئی ہو تو اس دولت کو دینے کے لیے عزیزان گرامی یہ کرے۔ تو اگر ہم دولت علم بانٹتے رہیں گے قوم کو تو یقین کیجئے ہم نے دولت علم نہیں بانٹی، تربیت کی ہے۔ جب تربیت کی ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ ایسے مربی کو بلا حساب و کتاب معاف کر دیتا ہے، بلا حساب و کتاب معاف کرتا ہے۔ قوم کے جوانوں اٹھو، قوم کے جوانوں جاگو، بیدار ہو، ہمیں جو ہے یہ کام کرنا چاہیے۔ اور اللہ نے جن لوگوں کو دولت سے نوازا ہے، میں نے آج ہی مطالعہ کیا، میں نے نہج البلاغہ یہاں سے نکال کے لے کے گیا، پڑھنے لگا مولا کے کلمات کو، تو مولا نے ایک جملہ کہا ہے کہ تم اپنے وسیع خود بنو۔ اب یہ جملہ خدا کی قسم سے کلمات کثار میں ہے، تم اپنے وسیع خود بنو، مرنے کے بعد کسی سے کہنا کہ میرے لیے یہ کر دینا، یہ کر دینا، ارے اس پر اعتبار کرتے ہو، اس سے پہلے اپنے اوپر اعتبار کرو، اس سے زیادہ اپنے اوپر اعتبار کرو۔ جو کرنا ہے خود ہی کر لو، خود ہی کر لو، خود ہی کر لو۔ جو کہو گے کہ یہ مدرسے پہ خرچ کر دینا، یہ یتیم کو خرچ کر دینا، یہ فلاں کو خرچ کر دینا، یقین کیجئے میرے مولا نے بھی بات کہی ہے، باپ کے مر جانے کا نام یتیم نہیں ہوتا ہے، جو جاہل رہ جائے وہی یتیم ہوتا ہے۔ جو جاہل رہ جائے یتیم وہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم سے دور رہ جائے، جو جاہل رہ جائے، یتیم باغ ہے۔ اس لیے کہ باپ سے محروم شخص یتیم 14 سال تک، 15 سال تک ہوتا ہے، اور علم سے محروم پوری زندگی کا یتیم ہوتا ہے، پوری زندگی کا یتیم ہوتا ہے۔ اسے زیور علم سے آراستہ کرنا چاہیے ہے، اسے آپ ایسے ادارے اس طرح کے بنائیں، یہ ہے فرش ازا کے برکات میں سے یہ ہونا چاہیے۔ اور میں نے کل ایک بات کہی تھی، دوہرا رہا ہوں اس کو، کل ہی ایک بات کہی تھی کہ امام نے کہا ہے جو کل اپنے علم میں اضافہ پائے وہ میرا ہے۔ تو اگر میں اپنے اندر اضافہ پا کر کے حسین کا ہو سکتا ہوں تو اگر دوسروں کے علم میں بھی اضافہ کر دوں تو امام حسین سے کتنا قریب ہو۔ امام حسین چاہتے ہیں علم بانٹا جائے، جتنے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا یقیناً جو ہے، میں انشاءاللہ کل گفتگو کروں گا ایک رخ سے، آج ہی بتا دیتا ہوں اور اس کو انشاءاللہ سنیے گا۔ ایک رخ سے میں نے سوچا اگرچہ وہ موضوع مجلسی نہیں ہے لیکن میں نے طے کیا ہے کہ جو مجلسی موضوع نہ ہو اسے بھی مجلس میں لایا جائے اور اس کو کہا جائے دیکھیے ہم کبھی کبھی بتوجہ دو جملے کہہ کر تاکہ متوجہ ہو جائیں آپ، ہم کبھی کبھی اکثر و بیشتر میں جسے میں کہتا ہوں وہ میں نہیں ہوں، جو جسے میں کہتا ہوں کہ میں وہ میں نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں نے اپنے کو اسی کو میں کہہ دیا ہے لہذا جو کچھ کر رہا ہوں اس کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے نہیں کر رہا۔ اور یہ میں اس تفصیل کہوں گا، مثال دے دوں تاکہ آپ کا ذہن حاضر ہو جائے۔ پڑھ لکھ لیا، آپ کیا ہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں۔ یہ ڈاکٹر نہیں ہے، آپ ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹری آپ کا علم ہے۔ آپ غور کیجئے گا، آپ خود ڈاکٹر نہیں، آپ کچھ اور ہیں۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، پوری زندگی میں خطیب ہوں، میں عالم ہوں۔ جب تک میرا یقین یہ ہوگا کہ میں خطیب ہوں، میں عالم ہوں، تو میں
جو کچھ کروں گا خطیب کے لیے کروں گا، عالم کے لیے کروں گا، میں کے لیے نہیں، میں کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اور نتیجے میں نقصان ہو جاتا، میں جو ہے کہیں غائب ہو گیا ہے، میں کہیں غائب ہو گیا ہے۔ میں اس رخ سے بتاؤں گا جہاں اہل بیت کہتے ہیں کہ میں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، جہاں میں کہتا ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو عزیز تھوڑی دیر کے لیے میری جملے کو سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ ہم نے جس چیز کو میں کہا ہے وہ میں نہیں ہوں، میں نے جس کو میں کہہ دیا اس کا ہے۔ ایک ڈاکٹر کہتا میں ڈاکٹر، تو جتنی محنت کر رہا ہے ڈاکٹر کے لیے کر رہا ہے، جو کچھ کما رہا ہے ڈاکٹر کے لیے کما رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے میں اس کی تفصیل بیان کروں گا، وہ میں کے لیے نہیں کرتا۔ لیکن اگر یہ کہے کہ نہیں ڈاکٹری میرا علم یا میرا ہنر ہے، تو اس ہنر سے میں کو کیسے فائدہ پہنچاؤں، تو اس کی آخرت بنتی چلی جائے گی، اس کی آخرت بنتی چلی جائے گی، تب وہ اپنے میں کو۔ اور اگر صرف ڈاکٹر کو فائدہ پہنچاتا چلا جائے تو اس دنیا میں تو بہت بڑا ہو سکتا ہے مگر وہاں بہت چھوٹا ہو جائے گا۔ اور اگر یہاں کرے تو خدا کی قسم اسی علم سے، اسی ہنر سے اگر اس میں کو فائدہ پہنچایا جاتا چلا جائے تو اس دنیا میں بھی بہت بڑا رہے گا، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے افکار میں، اور کائنات کے مالک کے یہاں بھی اس سے بڑا شاید کوئی نہ ہو کہ تم نے اپنے میں کو اپنے ہنر سے فائدہ پہنچایا ہے، اپنے علم سے فائدہ پہنچایا ہے۔ تب انسان اپنے کو پہچانے گا۔ ہم نہیں جانتے ہیں جس چیز کو میں کہہ رہے، تو انہی ساری چیزوں کو جب انسان بھول گیا تھا کہ کیا ہے، میں کیا ہوں، تب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں پہچنوانے کے لیے۔ تب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں پہچنوانے کے لیے، پہچانو جاگو۔ لیکن وہ خود اپنے کو اتنا بھول گئے تھے کہ امام حسین کو سوائے 72 کے اور زیادہ نہیں مل پا رہے ہیں۔ لیکن وہ 72 مل بھی گئے ہیں تو امام حسین نے فخر کیا ہے، جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں، جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں، نہ ویسے میرے بابا کو ملے ہیں، نہ ویسے میرے نانا کو ملے ہیں، نہ ویسے اور میرے بھائی حسن کو ملے، کسی کو نہیں ملے ہیں ویسے۔ یقیناً یہ اپنے کو پہچاننے والے تھے، وہ اپنے لیے کام کر رہے۔ تو جو پہچاننے والے ہوتے ہیں، دیکھیے میں ایک بات کہنا چاہوں گا، بات کو آپ کے ذہن تک پہنچانے کے لیے، کوئی ماں اپنی اولاد کو مرنے کے لیے نہیں بھیجتی ہے، وہ تصور ہو جائے تو پیدا کرنے سے لے کر کے اب تک پالنے تک کو سوچنے لگتی، کیا میں نے اس دن کے لیے پالا تھا، کیا میں نے اس دن تک پالا تھا۔ لیکن اس کے برعکس جو ہے ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ اگر تم نہیں گئے تو میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، اگر تم نہیں گئے تو میں اپنا دودھ نہیں معاف کروں گی۔ جسے دودھ پلا کر کے بڑا کیا ہے وہ کیوں، اس لیے کہ اب وہ اس کے ذریعے سے واقعی میں کو پہچان رہی ہے کہ وہ کیسے میں بلند ہو سکتی ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ہم دودھ نہیں معاف کریں گے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑتی ہے کہ ایک بچہ اپنے کمر میں جو ہے تلوار باندھے ہوئے جا رہا ہے۔ بھیا عباس پڑھو تو دیکھو یہ بچہ کون جا رہا ہے، ذرا علی اکبر ذرا دیکھو تو یہ بچہ کون ہے جو جب بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ جا کے لے کر کے آئے، بیٹا تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا آقا ابھی جس کا آپ نے جنازہ اٹھایا ہے میں اس کا فرزند ہوں، میں مسلم بن اوسجا کا فرزند ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ میری ماں نے آپ پر نثار ہونے کے لیے مجھے تیار کیا ہے، بھیجا ہے، مجھے بھیجا ہے، بھیج رہی ہیں کہ میں آپ اپنی جان دے دوں۔ امام نے کہا نہیں، تمہارے لیے تمہارے باپ کی شہادت کافی ہے، جاؤ تم ماں کی خدمت چلے جاؤ۔ تاریخ کہتی کہ ابھی امام کا جملہ ختم نہیں ہوا تھا، ایک آواز آئی، ہاتھ جوڑے ہوئے ماں کہتی ہے آقا یہ ہمارا آخری ہدیہ قبول کر لیں، یہ آخری ہدیہ بھی قبول کر لیں۔ بچتی ہوئی جان کو امام کی طرف سے بہپادہ ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی نہیں آقا، نہیں آقا اسے قبول فرما لیں۔ یہ وہ مائیں ہیں کربلا کی، کیا امام حسین نہیں کہیں گے کہ جیسے ساتھی مجھے ملے ہیں، جیسے با وفا مجھے ملے ہیں کسی کو نہیں ملے ہیں، کسی کو نہیں ملے ہیں۔ خدا کی قسم یقین کیجئے ہم روتے اسی بات پر روتے رہیں گے، قیامت تک روتے رہیں گے۔ ان کی تعریف کریں تو یقیناً ثنا آتی ہے، حمد آتی ہے کہ ہم تو ثنا کرتے رہیں، مگر جب ان پر ہونے والے مظالم کو دیکھا جاتا ہے تو یقیناً جو ہے رونا آتا ہے۔ بس 2-3 جملے سنیے گا، انشاءاللہ ابھی آپ ماتم کریں گے، ابھی آپ نوحہ پڑھیں گے، 2-3 جملے سنیے گا اور اس میں اگر تصور آ جائے تو ماتم کرتے ہوئے بھی آنکھ میں آنسو آ جائیں کہ آخر ہم کس کا ماتم کر رہے ہیں، کس لیے ماتم کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے اس واقعے میں نے ایک واقعہ دیکھا کہ
کہ سرکار رسالت آپ اپنی حیات میں ایک جنگ سے واپس آئے ہیں. میں نے کئی جنگوں کے واقعات پڑھے کہ اگر کوئی اسیر آیا ہے تو مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ان کی خیریت پوچھنے کے لیے رسول جایا کرتے تھے. خیریت تو ہے. کچھ اسیر ہیں جن میں کچھ خواتین ہیں. رسالت میں آپ جاتے ہیں خرید پوچھ. دیکھا ایک عورت کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. پوچھا خیریت تو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑا, یا رسول اللہ نہیں, میں تو اپنے کو قیدی بھی نہیں محسوس کرتی, میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں کسی کہ قیدوں میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک ہوگا. امام نے کہا نہیں, بتاؤ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تمہیں تکلیف ہوئی ہے. دل کو رنج پہنچا نا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. آدمی آج کل نہیں یا رسول اللہ نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں. رسول نے تیسری مرتبہ کہا نہیں بتا تو تمہارا چہرہ. اب تیسری مرتبہ جب کہا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے آنسو اس کے رخسار پہ آ گئے ہیں. کہا ہاں یا رسول اللہ, بھائی ایک بات خالی یہ ہے کہ جب ہمیں قید کر کے لایا جا رہا تھا تو میدان سے ادھر سے گزار دیا گیا جدھر میرے بھائی کا جنازہ پڑا ہوا تھا. میری نگاہ جنازے میں پڑ گئی تھی, میں بھول نہیں پا رہی ہوں. اللہ کسی بہن کو اپنے بھائی کا جنازہ نہ دکھائے اور وہ بھی میدان میں. ایک مرتبہ رسول نے آواز بلند کی, بلال تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ ارے کسی بہن کو اس کے بھائی کے جنازے کے پاس سے گزار دیا تھا. فریاد یا رسول اللہ, آپ مدینے میں ہیں, آپ بلال کو روک رہے ہیں, آئیے کربلا میں آپ کی نواسی آپ کی بیٹیاں کربلا میں ادھر سے لے جایا جا رہا ہے. ارے جدھر حسین کا جنازہ پڑا ہوا ہے, علی اکبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے, سوچیں ان بیواؤں کا عالم کیا ہوا ہوگا. نہیں عزیزو, یہی نہیں, اور جب انہیں قید کر کے لے کے جایا گیا ہے کوفہ نا, دو جملے سنیے گا عزیزو. کوفہ لے کے گئے ہیں تو کوفے کے منظر کو آپ سمجھیں گے. میں نے روایت اپنی آنکھ سے دیکھا ہے, علامہ جعفر نقدی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ کوفے میں جب کبھی جناب زینب اپنے بابا سے تقاضا کر دیتی تھی کہ بابا جی چاہتا کہ مدینہ نانا کے روضے پہ جائیں, تو علی کبھی زینب کی بات کو ٹالتے نہیں تھے, فوراً جو ہے انتظام کرتے تھے, بیٹا ہم تمہیں لے کے چلیں گے. مگر اہتمام کرتے تھے, علی ساتھ ساتھ ہیں, حسنین کو بھی ساتھ میں لے لیا. اور جب مدینے پہنچتے تھے, روایت کے الفاظ ہیں, شام کا وقت اختیار کرتے تھے. جب تاریکی پھیلنے لگے اور جب روضہ رسول سے قریب پہنچتے تھے تو آگے خود ہوتے تھے. اگر روضہ رسول میں کوئی چراغ جلتا ہوتا تھا بڑھ کر کے جا کے جلدی بجھا دیا کرتے تھے. ایک دن آپ کے فرزند امام حسن نے پوچھا, بابا آپ کیوں ایسا کرتے ہیں, آپ کیوں چراغ بجھا دیتے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے پسند نہیں ہے کسی نامحرم کی نگاہ قد زینب پہ پڑھنے پائے, کسی قد زینب پہ پڑھنے پائے. وہی زینب اسیر ہو کے کوفہ آئی ہے, تقاضا کر دیا ہمیں اس راستے سے نہ لے جایا جائے. ارے ظالم نے کہہ دیا, زینب کیا تم اپنے کو کوفے کی شہزادی سمجھتے؟ ارے سوچیں, جو علی نہیں چاہتا تھا قد زینب پہ نگاہ پڑے, بازار کوفہ میں زینب بے پردہ لے جائی جا رہی. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے, ہمارے آنسوں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما. پروردگارا جو مریض انہیں شفا عنایت فرما دے, جو پریشان پریشانیوں سے نجات عنایت فرما, جو مومنین اس دنیا میں نہیں رہے جوار حسین میں جگہ عنایت فرما, جو زندہ ہیں محبت اہل بیت سے مالا مال فرما, ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جن گھروں میں ذکر حسین گھروں کو آباد رکھنا, جن آج ماؤں کی گودیاں میں حسین کے نام لیوا پر نشاد رکھنا, نور زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے امان و انصار میں سے قرار دے. ماتم حسین. حسین